اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اچھی بری تقدیر اسی کی جانب سے ہے، یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ اچھا ہوا، ہمیں جو فائدہ ملا، جو منفعت ملی، جو ہمیں کسی کی طرف سے نفع ملا، وہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تب ملا۔ اگر کسی کو نقصان ہوا تو وہ بھی من جانب اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بندے کو پہنچے ہوئے نقصان کی نسبت، انسان تک پہنچے ہوئے شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا مناسب نہیں ہے۔ یعنی اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ تجارت میں فائدہ ہوا، منافع ملا، کاروبار اچھا ہو گیا، صحت مل گئی تو اللہ کی طرف سے ملی ہے، نسبت کرے اللہ کی طرف۔ اور اگر معاذ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی، تو اگرچہ اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی بجائے یوں کہا جائے کہ یہ میری شامت اعمال ہے، یہ مجھے میرے اعمال کی سزا مل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، تو برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ اچھائی جتنی بھی انسان کو ملی ہے اس کی نسبت انسان اللہ کی طرف کرتا رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے آداب بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہ اس کی بارگاہ میں کون سے الفاظ بولنے ہیں اور کون سے نہیں بولنے، کون سی چیزیں ہیں جس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کریں۔ اگرچہ کائنات میں ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو پھر کوئی آدمی چوری کر کے کہے کہ جب کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو پھر میں نے جو چوری کی ہے یہ کیسے اللہ کی مرضی کے بغیر کر لی، تو جب اللہ کی مرضی کے ساتھ کی ہے تو پھر میرا کیا قصور۔ تو یہ تانے بانے جوڑ کر اپنے برے اعمال کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے۔ انسان نے جو برا عمل کیا ہے، طاقت اس کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لیکن وہ عمل بندے نے خود کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے کر اختیار دیا ہے کہ وہ درست راستے پر چلنا چاہے تو درست راستے پر چل پڑے اور غلط راستے پر چلنا چاہے تو غلط راستے پر چل پڑے۔ لا اکراہ فی الدین کا یہی مطلب ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے پر اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، البتہ انسان کو طاقت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہی بندہ مسجد کی طرف چل کر نماز کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے ہی انسان بول کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے ہی انسان روزے رکھتا ہے۔ اور جو بندہ قتل کرنے کے لیے گیا، طاقت اللہ ہی نے دی تھی، لیکن اس طاقت کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے یہ بندہ گناہگار قرار پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کو غلط راستے پر استعمال کرنے ہی کی وجہ سے وہ قیامت کے دن سزا کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حرکت و سکون اور زمان و مکان اور جہت سے اور تمام حوادث سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کوئی زمانہ مقرر نہیں کر سکتے۔ جس طرح میں کہوں کہ میرے دادا جان 1992 میں فوت ہوئے تھے اور 1919 میں وہ زندہ تھے، تو 1990 میں زندہ تھے، موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ زمانہ ماضی میں تھا یا موجودہ زمانے میں ہے یا مستقبل میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ زمان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ مکان مانا جگہ، کہ اس وقت میں اپنے دفتر میں موجود ہوں تو ایک جگہ میں موجود ہوں، آپ جہاں پر بیٹھے ہیں تو کسی جگہ میں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جگہ کا تعین کرنا اور تقرر کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ وقت سے بھی پاک ہے، جہت سے بھی پاک ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہیں تو اپنے دائیں جانب دیکھیں تو اللہ نظر آئے گا، یا بائیں جانب دیکھیں یا اوپر یا نیچے، اللہ تعالیٰ کس طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت سے بھی پاک ہے۔ جہاں کہیں جہات کا ذکر آیا ہے، بلندی کا یا اونچائی کا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت مراد ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہے، جس طرح انسان کا جسم یا مختلف اشیاء کے اجسام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے جسموں سے پاک ہے، تو وہ جہت سے بھی پاک ہے، مکان اور حرکت و سکون سے بھی۔ حرکت، یہ دیکھیں میرے پاس یہ پین ہے تو اس وقت اس پر سکون طاری ہے، اور اگر یہ یوں کر کے ہلے گا تو کہتے ہیں کہ حرکت ہے۔
تو حرکت کرنا اور ساکن رہنا یہ دونوں ہی اجسام اور جسموں کی خاصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جسمانیت سے پاک ہے، اس لیے نہ اس کی ذات پر حرکت کا اطلاق آتا ہے، نہ ہی اس کی ذات پر ساکن ہونے کا اطلاق آتا ہے۔ اور جتنے بھی حوادث ہیں، جو چیزیں مثلا رنگ ہونا، سفید ہونا، سیاہ ہونا، یہ بھی تعلق اس کا بھی حادث چیزوں سے ہے، جو پہلے ہوتی ہیں بعد میں نہیں ہوتی، یا موجود ہوتی ہیں تو پھر ختم ہو سکتی ہیں۔ تو جتنے بھی حوادث ہیں، پیدا ہونا، مر جانا، نیند آنا، اونگنا، اللہ تعالیٰ تمام حوادث سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفات کو سمجھ کر اپنی ذات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔